بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک جو آپ نے پڑھے ہیں وہ صحیح استدلالات تھے، یعنی عبارت النص سے استدلال کرنا، اشارت النص سے استدلال کرنا، دلالت النص سے استدلال کرنا اور اقتضاء النص سے استدلال کرنا۔ یہ استدلال کی صحیح قسم میں تھی، ٹھیک ہے۔ ما یصلح دلیلا، یعنی یہ جو استدلال کی اقسام ہیں ان کو دلیل بنایا جا سکتا ہے، یہ تمسکات صحیحہ ہیں، یہ وجوہ صحیحہ ہیں۔ آج ہم ان کے برعکس پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی وہ طرق استدلال جو لا یصلح دلیلا، ایسی چیز جسے دلیل بنایا جاتا ہے جبکہ وہ دلیل بن نہیں سکتی، وہ فاسد تمسک ہے، وہ فاسد وجہ ہے، تو ان کا بیان ہے۔ تو یہ تینوں عنوانات ایک ہی چیز کے ہیں، معنون ایک ہے اور عنوان تین ہے۔ آپ اسی بحث کا نام ما لا یصلح دلیلا رکھیں، آپ کی مرضی، التمسکات الفاسدہ اسے کہیں، آپ کی مرضی، اور الوجوہ الفاسدہ کہیں تو بھی آپ کی مرضی، ایک ہی چیز ہے، اس کے مختلف نام ہیں۔ تو ہم اس کو ما لا یصلح دلیلا، یہ ذرا آسان تعبیر ہے اسی کو، کہ ما لا یصلح دلیلا، کون سی چیز دلیل نہیں بن سکتی، دلیل کا غلط طریقہ کون سا ہے۔ دیکھیں جو لفظ ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے منطوق، ایک ہے مفہوم۔ منطوق کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کے جو ظاہر ہے اسی سے سمجھ آ رہا ہے، لفظ کے ظاہر سے سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ما یفہم من صریح اللفظ، جو صریح لفظ سے سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ مفہوم، ہاں مفہوم، یہ وہ ہے اپنا منطوق ہے، یہ کیا ہے؟ منطوق، ٹھیک ہے۔ مثلا میں نے آپ کو کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کا منطوق کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ اب اس سے سمجھا جا رہا ہے، کیا سمجھا جا رہا ہے؟ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ غیر اللہ وہ ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ یا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں چیز پر بھی قدرت رکھتا ہے، فلاں چیز پر، اسی طرح۔ تو اس سے مفہوم کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو منطوق ایک ہے منطوق اور دوسرا کیا ہے؟ مفہوم۔ پھر مفہوم کی دو قسمیں، ایک ہے مفہوم موافقہ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مفہوم مخالفہ، ٹھیک ہے۔ مفہوم موافقہ وہ ہوتا ہے جس میں جو منطوق ہوتا ہے وہ اور مسکوت عنہ دونوں میں آپس میں کیا ہوتی ہے؟ برابری ہوتی ہے۔ منطوق اور مسکوت عنہ میں کیا ہوتی ہے؟ برابری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا فلا تقل لهما اف، یہ کیا تھا؟ اس کا جو منطوق تھا وہ کیا تھا؟ کہ ماں باپ کو اف نہیں کہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ ان کو گالی نہیں دو، برا بھلا نہیں کہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ اس کا یہ مسکوت عنہ ہیں۔ تو اب یہاں مسکوت عنہ اور منطوق دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی عربی سمجھتا ہے وہ اس بات سے واقف ہے کہ فلا تقل لهما اف کا مطلب یہ ہے کہ ان کو برا بھلا نہیں کہو، ان کو گالی نہیں دو، ان کو اف نہیں کہو۔ تو یہ ایسے مفہوم کو بولتے ہیں مفہوم موافقہ۔ کیا بولتے ہیں؟ مفہوم موافقہ۔ مفہوم موافقہ تو یہ کیا ہے؟ ما یصلح دلیلا کے قبیل سے ہیں، جیسے دلالت النص ہے، اشارت النص ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفہوم موافق۔ اور دوسرا ہے مفہوم مخالف۔ تو مفہوم مخالف کا مطلب یہ ہے کہ جو ذکر کیا گیا ہے اس کے برعکس کو ثابت کرنا۔ مطلب میں کہوں کہ یاسین محنتی آدمی ہے، تو آپ کہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یاسین کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں وہ محنتی نہیں ہیں۔ تو ادھر کیا تھا؟ ہے، اور آگے ذکر کیا کیا جا رہا ہے؟ محنتی نہیں ہے۔ جیسے عام طور پر یہ محاورہ بولا جاتا ہے نا، کہا جاتا ہے کہ یار وہ شریف آدمی ہے، اچھا وہ شریف آدمی ہے تو ہمارے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، مطلب ہے کہ کیا ہم شریف نہیں ہیں؟ تو یہ جو استدلال ہے یہ کون سا استدلال ہے؟ مفہوم مخالف سے ہے، مفہوم مخالف سے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مفہوم مخالف سے کب استدلال درست ہے، کب درست نہیں ہے۔ تو اس کی مختلف اقسام ہیں، یعنی ما لا یصلح دلیلا کی کئی اقسام ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ مفہوم مخالف کی ایک خاص قسم ہے مفہوم لقب، اس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ مفہوم مخالف تو وسیع لفظ ہے نا،
کہ جس کی کئی اقسام ہیں مفہوم مخالف کی، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ لقب کے مفہوم سے استدلال کیا جائے۔ مفہوم لقب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی یہ تعریف ہے، التنصیص علی الشیء باسمہ العالم یدل علی الخصوص، کہ کسی چیز کی جو تخصیص ہے، تنصیص ہے، اس کے علم کے ساتھ، یعنی علم سے کیا مراد ہوتا ہے؟ الدال علی الذات، اس کی ذات پر جو دلالت کرنے والا لفظ ہے، جیسے میں نے کہا یاسین، ٹھیک ہے، تو کسی کے نام کے ساتھ صراحت کر کے حکم لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم کس کے ساتھ خاص ہے؟ اس کے ساتھ خاص ہے کہ یاسین محنتی طالب علم ہے۔ تو مفہوم لقب کا مطلب یہ ہوا کہ بس محنتی ہونا کس کے ساتھ خاص ہو جائے گا؟ یاسین کے ساتھ، یاسین محنتی ہے، اور یاسین کے علاوہ باقی جو کلاس کے طلبہ ہیں وہ محنتی نہیں ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مفہوم لقب۔ سمجھ آ رہا ہے کہ یاسین محنتی طالب علم ہے، اس کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ یہ محنتی ہے، اور اس کا مفہوم مخالف کیا ہے یا مفہوم لقب کیا ہے کہ اس کے علاوہ جو باقی طلبہ ہے وہ محنتی نہیں ہے۔ تو یہ مفہوم لقب امام شافعی اور امام دقاق، اس طرح بعض حنابلہ، ان کے ہاں معتبر ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں معتبر نہیں، ٹھیک ہے، کہ التنصیص علی الشیء باسم العالم یدل علی الخصوص، یہ بات کن کے ہاں درست ہے؟ شوافع کے ہاں، ہمارے ہاں درست نہیں ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ الماء من الماء، حدیث شریف ہے الماء من الماء، تو یہاں الماء سے مراد پہلا ماء کیا ہے؟ غسل، اس سے مراد کیا ہے؟ غسل، اور دوسرے مراد سے مراد کیا ہے؟ منی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غسل ہے وہ کب واجب ہوتا ہے انسان پر؟ منی کے خروج سے۔ یہ اس کا مفہوم مخالف ہو گیا، موافق ہو گیا کہ منی کے خروج سے کیا ہوتا ہے؟ غسل واجب ہوتا ہے۔ اب اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ منی کے خروج کے علاوہ سے غسل واجب نہیں ہوتا، منی کے خروج کے علاوہ سے غسل واجب نہیں ہوتا، اس کے غیر سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اچھا، اب اس میں کیا آ گیا؟ الاکسال بھی آ گیا۔ کیا آ گیا؟ الاکسال۔ الاکسال کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع تو کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو مثلا غیبوبت حشفہ تو ہو جاتی ہے، لیکن انزال نہیں ہوتا۔ انزال سے پہلے وہ کیا مطلب ہے، یہ اپنا جو ان کا باہمی تعلق ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ حضرات اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس صورت میں اگرچہ غیبوبت حشفہ ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ ایک طرح سے مکمل طور سے دخول ہو چکا ہو، لیکن چونکہ منی خارج نہیں ہوئی لہذا غسل واجب نہیں ہوگا۔ کن کے نزدیک نہیں ہوگا؟ شوافع کے نزدیک۔ اور دلیل کیا ہوگی کہ ادھر الماء من الماء کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے غیر ماء سے غسل واجب نہیں ہوتا، یہ ان کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، شوافع کی۔ اچھا، اور اس میں اس دلیل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انصار تھے، انصار نے یہی سمجھا، اس الماء من الماء سے یہی سمجھا کہ اکسال کی صورت میں، یعنی جب بغیر منی خارج کیے ہوئے دخول والا جو سلسلہ تھا اس کو ختم کر دیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ غسل واجب نہیں ہوتا۔ تو جب انصار نے سمجھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی صحیح استدلال ہے، انصار سے زیادہ عربی سمجھنے والا کون ہوگا؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ضابطہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ نص نے بالکل ان چیزوں کو چھیڑا ہی نہیں ہے، غیر غسل والی صورتوں سے نص نے بحث ہی نہیں کی، اس میں کن صورتوں میں؟ اور جو غیر منی والی کی صورتوں میں اور کو نہیں چھیڑا کہ صرف دخول سے ہوگا نہیں ہوگا۔ تو جب ان کو نہیں چھیڑا تو ہم دوسری احادیث کو دیکھیں گے، اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، اذا التقى الختانان وغابت الحشفہ وجب الغسل انزل او لم ينزل، ٹھیک ہے، تو یہ حدیث مسلم میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، دار قطنی میں ہے، مشہور حدیث ہے۔ تو حضرت عائشہ فرما رہی ہے اذا التقى الختانان وغابت الحشفہ وجب الغسل انزل او لم ينزل، تو اس حدیث میں صراحت آ گئی کہ الماء من الماء کا تعلق فقط کس کے ساتھ ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا تعلق منی کے خروج کے ساتھ ہے،
کہ جب منی کا خروج ہوگا تو اس وقت غسل واجب ہوگا. باقی اگر یہ ہو گیا دخول ہو گیا، التقاء ختانین ہو گیا، غیبوبت حشفہ ہو گیا، تو اس میں غسل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس حدیث میں یہ مسکوت عنہ ہے. اور دوسری حدیث میں اس کی کیا آ گئی، صراحت آ گئی، تو ہم اس دوسری حدیث پر کیا کریں گے، عمل کریں گے اور اس پر غسل کیا کریں گے، واجب کریں گے. ٹھیک ہے. البتہ ایک بہت اہم سوال تو باقی رہ جائے گا کہ انصار نے جو سمجھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیسے سمجھا، ان کے استدلال کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انصار نے یہ تو نہیں بتایا نا بھائی ہم نے مفہوم مخالف سے استدلال کیا ہے. تو انہوں نے جو سمجھا ہے وہ کس سے سمجھا ہے؟ جس طرح انہوں نے سمجھا ہے ہمیں بھی سمجھ آ رہا ہے. انہوں نے کیا سمجھا ہے کہ الماء من الماء، الماء من الماء، ٹھیک ہے، کہ خروج منی کی جتنی بھی صورتیں ہیں، خروج منی کی جتنی بھی صورتیں ہیں تو ان میں غسل کیا ہے، واجب ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب ہے کہ ان الماء ثابت، جتنی بھی صورتیں ہیں اس پر کیا ہے، غسل واجب ہے. تو ہم بھی اس کو مانتے ہیں کہ خروج منی کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں غسل کیا ہے، واجب ہے. اچھا انہوں نے ایک اور چیز، ہم اس کا واجب ہے، تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ اکسال والی صورت میں غسل کو کیوں واجب کرتے ہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خروج منی ہے وہ دو طرح سے ہے، ایک ہے حقیقتاً اور ایک کیا ہے، حکماً. خروج منی کیا ہے، حقیقتاً، اور حقیقتاً یہ ہے کہ واقعتاً منی کیا ہو جائے، خارج ہو جائے. اور حکماً کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایسی نوعیت ہو جس میں ہمیں کوئی گارنٹی نہ ہو، ایک بس وہ قائم مقام کس کے ہو، خروج منی کے ہو. ٹھیک ہے. تو وہ یہی ہے کہ جو غیبوبت حشفہ ہے یہ بھی گویا کہ جب التقاء ختانین ہو گیا تو بس یوں سمجھنے کہ کیا ہو گیا، اگر تحقیق کے بعد پتہ چل گیا کوئی خروج نہیں ہوا، تو ہم اس کو اصل تو ہماری استدلال وہی آیت ہے، سوری اصل حدیث ہے، اذا التقى الختانان، اصل تو وہ ہے. لیکن ہم ایسے بات کرتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہاں حکماً یہ کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک چیز کو حکماً دوسری چیز کے قائم مقام قرار دیا جاتا ہے. جیسے اصل تو یہ ہے کہ سفر میں مشقت، لیکن جب آدمی سفر کرتا ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، مشقت ہی شمار کیا جاتا ہے. آپ بھلے ہوائی جہاز پہ سفر کریں پھر بھی نماز قصر کریں گے. تو یہاں اگرچہ ایسے ہے کہ خروج منی کے بغیر غسل نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو التقاء ختانین ہے ایسی صورت ہے، ٹھیک ہے، اس کا بہت وہ آدمی کہے کہ بالکل منی خارج نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں خروج جو اتنا اس درجے کا دخول ہے تو یہ خروج منی کے مترادف ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو ٹھیک ہے، اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اس کا ہم اس بحث میں الجھنے کی بجائے ہم یہ کہتے ہیں. باقی رہی یہ بات کہ انصار نے ایسے کیوں کہا، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی ہوگی. ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو مخفی معاملات ہوتے ہیں، گھر کے معاملات ہیں، وہ حضرت عائشہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا تو وہ، اور پھر اور بات جو ہم ہر جگہ کرتے رہتے ہیں، تو بہرحال بات میں تھوڑی سی جھول ہے تو صحیح، کچھ نہ کچھ تو بات بنتی ہے نا، کہ امام شافعی جیسا جلیل القدر امام جب ایک نقطہ نظر کا قائل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے ایک کسی حد تک اشکال تو بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، انصار کی دلیل سے، لیکن ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ اس سے زیادہ مضبوط ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ دلیل بالکل غلط ہے، یہ دلیل بھی اپنی جگہ پر وزن رکھتی ہے کہ الماء من الماء تو ہے، لیکن ہمارے پاس جو دلیل ہے اذا التقى الختانان، یہ اس سے بھی زیادہ وزنی ہے، اس سے زیادہ صریح ہے. تو ہم اس دلیل پر کیا کریں گے، وہ کریں گے، استدلال کریں گے، اس پر عمل کریں گے. لہٰذا شوافع کا یہ جو وہ ہے نا نقطہ نظر ہے، یہ ان کا اصول ہے کہ تنصیص والا شیء باسم العلم یدل علی الخصوص. ہمیں اس سے اختلاف ہے، ہمیں اس سے اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے.